لم يلد ولم يولد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہو لاکھوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس مدنی پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے کیا لطف ہے ان کی سیرت میں اور کیا حسن ہے ان کی صورت میں کیا لطف ہے ان کی سیرت میں کیا حسن ہے ان کی صورت میں جس دن سے چھیڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب اللہ ٹھہرے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں جدہ شہر کے مختلف کونوں سے محبت و عقیدت کے جذبات لے کے آنے والے معزز مہمانوں سارا دن کام کاج کے تھکے ہوئے اور اس کے باوجود پھر اللہ کے قرآن کا پیار لے کے آنے والے خوش نصیب لوگوں میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ سب کی آج کی اس درس قرآن کی حاضری کو قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے جس طرح آج ہم یہاں شار سبعین اس جاریات کے مکتب میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں درس قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسی طرح روز محشر ہمیں جنت میں اکٹھے فرمائے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اکٹھے فرمائے اور پھر اللہ اپنے محبوب کی شفاعت بھی ہمارا مقدر اور نصیب بنائے احباب نے بڑی چاہت کے ساتھ یہ پروگرام رکھا ہے جن کی وساطت سے یہ پروگرام منعقد ہوا جن کی محنت اور کوشش سے یہ پروگرام ہوا اللہ تعالیٰ ان ہمارے بزرگوں کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے خیر و برکات نصیب فرمائے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کی حفاظت کرے اور آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میرا سفر عمرہ قبول فرمائے میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے اتباع رسول اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری دراصل جنت میں جانے کا ذریعہ ہے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ
رسول بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ گویا کہ رسول کو اللہ بھیجتا ہے کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے مد و جزر، زندگی کے لیل و نہار، زندگی کا معاشی سسٹم تمہارا کیسا ہونا چاہیے، معاشرتی ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رسول کو بھیجتا اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتائے۔ ہم دنیا میں شتر بے مہار بن کر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہماری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رسول بھی وہ آیا جو سارے رسولوں کا امام بن کے آیا۔ ہر امت کا ایک نبی ہے، ہر امت کا رسول ہے۔ ہماری خوش بختی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا رسول رسولوں کا امام ہے، ہمارا نبی نبیوں کا امام ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ جہاں یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم نبیوں کے امام کے امتی ہیں، رسولوں کے پیشوا کے امتی ہیں، وہاں اس امت کی بد نصیبی بھی یہ ہے کہ اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہے۔ ہاں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اپنے نبی کی اطاعت ملی، فرما برداری ملی۔ میرے بھائیوں پوری توجہ میری طرف کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ساؤنڈ سسٹم کا دور ہے، پاکستان کے ساؤنڈ میں تقریریں کر کر کے گلا عادی ہو جاتا ہے ساؤنڈ کا، بغیر سپیکر کے تقریر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر انشاءاللہ آج مشکل نہیں ہوگی کیونکہ اس گلے سے زمزم گزرا ہے۔ ہاں زمزم کی بہار ہے، زمزم کی برکات ہے، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرات سنیے، نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ نجات کے لیے، بخشش کے لیے کتنی چیزیں کی ضرورت ہے؟ ایک ہے اللہ کی رحمت، ایک ہے اللہ کی اعمال جتنے مرضی ہو، جتنے مرضی ہو، نماز، روزے، حج، صدقات، خیرات جتنے مرضی ہو، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوگی گزارا ہوگا، بیڑا پار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کی جنت، اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا۔ جب آپ نے اللہ کی رحمت کی بات کی، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میں محمد بھی جنت میں جاؤں گا تو اس اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ جب تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرو، اللہ کی رحمت مانگا کرو۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیسے اللہ کی رحمت مانگتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک استغیث۔ رحمت ہے، کیوں؟ جب تک اس کی رحمت نہ ہوگی بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی رحمت کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ ہے انسان کا اپنا عمل۔ وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا عمل، جو اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی لگائی ہے، وہ عمل دنیا میں ہم نے کرنا ہے۔ اب عمل تو بڑے ہیں، قیامت کے لیے لوگ آئیں گے ڈھیروں کے ڈھیر، ان کے پاس عمل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ مگر تصلی نارا حامیہ۔ اتنے عمل ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، مگر جہنم میں جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ عمل تو بڑے کیے مگر مرضی اپنی چلائی، عمل تو بڑے کیے طریقہ اپنا چلایا، اپنے بڑوں کا چلایا، عمل تو بڑے کیے قوم، برادری، قبیلہ، علاقہ، بس اس کے رسم و رواج پر ہی کام دھرا ہے، اس نے اپنے رہبر کی بات نہیں مانی۔ اللہ کی بارگاہ میں عمل کون سے قبول ہوں گے؟ جو اس کے محبوب کی سنت کے مطابق ہوں گے، خواہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، ایک تو اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا اور دوسرا اعمال کی برکت کے ساتھ۔ اور عمل کون سا قبول ہوگا؟ جس عمل کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہ سنیے قرآن مالک کائنات نے اپنے قرآن حکیم میں فرمایا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اور کہیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اور کہیں اللہ ذو الجلال نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. کائنات نے عمل کے بارے میں بتایا لوگوں کون سا عمل کامل، کون سا عمل نجات دلائے گا، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، اور کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے جنت کے باغ و بہار کی نعمتیں دیکھیں گے. اللہ پاک نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان لائے پھر عمل کیے. عمل کون سے کیے؟ صالح عمل کیے. برادری کے رواج والے عمل نہیں، علاقے کی رسم والے عمل نہیں، کون قبیلے کی رواج والے عمل نہیں. ہمارے بڑے یوں کرتے آئے، سارا علاقہ یوں کرتا ہے، ساری دنیا ایک بھی کر دی. نہیں نہیں، عامل الصالحات، عمل بھی وہ کیے جو صالح عمل ہے. صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، رسول کی سنت کے مطابق کیا جائے. صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو کس کی رضا کے لیے کیا جائے؟ سارے بولو بھائیو، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ناراض نہ ہونا. صالح عمل وہ ہوتا ہے جس میں رضا کس کی مقصود ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو، نبی کی سنت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کتنے عمل ایسے مسلمانوں نے اپنا لیے جن میں رضا مقصود اللہ کی نہیں، بابا جی کی رضا مقصود ہوتی ہے. طریقہ لوگوں نبی کا نہیں، علاقے کا طریقہ مقصود ہوتا ہے. جس کی مثال میں ایک 11ویں شریف پیش کرتا ہوں کہ 11ویں وہ عمل ہے جو بابا جی کی رضا کے لیے کی جاتا ہے اور مولانا کے طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے. نہ اس میں اللہ کی رضا ہے، نہ رسول کا طریقہ ہے. نہ اللہ کی رضا ہے، نہ خدا را سوچئے میرے بھائیو، اللہ کے لیے سوچئے. اب سنو، مال کی کائنات نے کیٹاگری اللہ پاک نے شرط لگائی کون سا عمل قبول ہوگا. عامل الصالحات، وہ عمل قبول ہوگا جو صالح عمل ہوگا. صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے، نبی پاک کی تعلیمات میں کیا جائے، آپ کے طریقے کے مطابق کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں سنو، میں عرض کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں نجات پانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک اللہ کی رحمت، ایک اعمال کی برکت. عمل کون سا قبول ہوگا؟ جو اللہ کے لیے کیا جائے، نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے. جب ایسا عمل ہوگا پھر سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. میرے پاک نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. آپ نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بد نصیب جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. جس نے انکار کر دیا گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کیا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب جی وہ کون بد نصیب ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ وہ کون ظالم انسان ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ اور کیڑا بدبخت انسان ہے جن نے اللہ پاک نے جنت جان تو انکار کر دیتا ہے. امام کائنات نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرا حکم مانا، جس نے میری بات مانی، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ تو جنت میں جائے گا. وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری مخالفت کی ہے، میرے حکم کو ٹکرا دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جس نے میرا حکم نہ مانا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے اور اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں. اللہ جنت کی کسی چھوٹی بڑی کسی ایک بھی نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے. اللہ ہر نعمت جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے بنائی ہے، اللہ وہ ساری نعمتیں ہمارا مقدر اور نصیب بنائے. حضرات گرامی سنیے ذرا، میں عرض کر رہا تھا کہ عمل جو نبی کی اطاعت و فرما برداری میں ہوگا وہ نجات کا ذریعہ بنے گا.
اب قرآن میں کچھ فوائد بتائے ہیں نبی کی اطاعت و فرما برداری کے کہ نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو کیا ملے گا. ایک تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت والے بن جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. وہ ہدایت جس کے لیے ہم نماز میں اللہ کی منتیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھا راستہ دکھا. اللہ نے فرمایا جب تم میرے نبی کے کہنے پر چلو گے، میرے نبی کے پیچھے چلو گے، پھر کیا ہوگا؟ تہتدوا، میں تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی. اور ایک جگہ پر فرمایا اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے تم پر اللہ کی رحمت برسے گی. اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے کیا ہوگا؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جب اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، تم پر اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ کی رحمت تمہارے لیے آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے فرمایا نبی کی اطاعت میں تمہیں ہدایت نصیب ہوگی، یہاں فرمایا نبی کی اطاعت سے تم پر اللہ کی رحمت برسے گی. اب تیسرا مقام سنو. مالک کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا ذاتی نام آئے یا صفاتی نام آئے کسی مومن کی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے. نبی پاک کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ 10 رحمتوں کا تحفہ عطا فرمائیں گے. کتنی رحمتیں ملیں گی؟ اللہ کی رحمت نصیب ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. سنیے ذرا، میں عرض کر رہا تھا کیا کیا فوائد ملیں گے نبی کی اطاعت و فرما برداری میں. اس آیت میں فرمایا اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے نا، ان کنتم تحبون اللہ. اے لوگو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، یہ میرے پاک نبی اعلان کر دو نا اللہ کی محبت کیسے ملے گی، اللہ کا پیار کیسے ملے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ. میں محمد کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری تابعداری کرتے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری تابعداری کرتے آؤ، میری اتباع کرتے آؤ. جب میری تابعداری کرو گے، میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. پہلے فرمایا تمہیں ہدایت ملے گی، پھر فرمایا تم پر اللہ کی رحمت آئے گی. یہاں فرمایا اللہ تم سے پیار کرے گا. کیا فرمایا؟ نبی پاک کی اطاعت کا صلہ کیا ملے گا، نبی کی اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ملے گی. اللہ کی محبت. اے لوگوں جس کو اللہ کی محبت مل گئی اسے اور کیا چاہیے؟ سنو، خالی محبت کا اعلان ہی نہیں ہے، آگے محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ جب تم سے محبت کریں گے تو پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اب یہ چوتھی نعمت بھی آ گئی. نبی کی اطاعت کا چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے. آخر انسان ہے، کوئی انسان بھی، اس کی وہ کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنے ہی حج عمرے کیوں نہ کیے، کوئی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں. اللہ کی قسم ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں. بلکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء. آدم کا ہر بیٹی بیٹا خطا کار ہے، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے، کسی سے زیادہ کسی سے کم ہوتے ہیں. مگر یاد رکھو خیر الخطائین التوابون. بہترین لوگ خطا کاروں میں وہ ہیں جو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو نبی یہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کا تابعدار ہو جائے گا، میں اسے محبت کروں گا. جب میں محبت کروں گا تو گناہوں پر معافی کا کرم پھیر دوں گا، گناہوں پر معافی کا کرم پھیر دوں گا. اب کون بد نصیب ہے جو یہ اللہ کی رحمت نہیں چاہتا، اللہ کی محبت نہیں چاہتا، اللہ کا قرب نہیں چاہتا. ہم سارے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے. کیا خیال ہے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ نبی کی تابعداری.
نبی کی اطاعت و فرما برداری، چھوڑ دو برادریوں کی رسم رواج، چھوڑ دو قوم قبیلے کی رسمیں، مرنے کے بعد جتنی رسمیں کی جاتی ہندوستان پاکستان میں، یہ ساری بنائی ہوئی بڑوں کی رسمیں چھوڑو، ایک ساری کائنات کے بڑے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرو. کیوں؟ نبی کی سنت میں ہدایت ملے گی، نبی کی سنت سے جنت کا راستہ ملے گا. تو پھر میں پنجابی میں کچھ کہہ دوں کہ رہنے دوں؟ بن جاتا پیادار مدینے والے دا. اللہ ذوالجلال تو اڈی سبحان اللہ قبول فرمائے. حضرات توجہ فرماؤ ذرا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا پیادار مدینے والے دا. آکل بھائی مالش پنجابی تھوڑی سی ہے. حضرات توجہ فرماؤ ذرا، توجہ فرماؤ ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا پیادار مدینے والے دا. بڑا پیارا جملہ ہے. تیرے حج نماز روزے بندیا کس کارے. توجہ توجہ. تیرے حج نماز روزے بندیا کس کارے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا پیادار مدینے والے. بڑا پیارا جملہ، بڑا پیارا جملہ، ایمان تازہ کر دین والا. اللہ اکبر کبیرہ. شاید تہاڈے بارے ہی ہوئے. انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی، انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی. یا 6 مہینے دی چھٹی 2 مہینے گزار کے آ گیا. کیوں؟ انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی، تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا، تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا. توجہ میرے وال. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا. بنگالی والا بنگالی میں، پنجابی والا پنجابی میں، سریکی والا سریکی میں، عربی والا عربی میں، اردو والا عربی میں. اللہ اکبر کبھی. ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے. امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا. حضرات توجہ فرماؤ. میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے اللہ ذوالجلال کا ایک 5واں اعلان سنو. اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ. مال کے کائنات نے فرمایا وہ لوگوں میرے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، میرے رسول کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ. جب میرے رسول کے پیچھے چلنے والے بنو گے پھر کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اللہ پاک نے فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب کر دوں گا. سبحان اللہ. انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب کروں گا. اے میرے اللہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کی رحمتیں برسائیں، انعام کی بارشیں برسائیں. اللہ پاک نے فرمایا من النبیین، وہ میرے نبیوں کی جماعت ہے، والصدیقین، وہ میرے سچے بندوں کی جماعت ہے، والشہداء، وہ میرے لیے گلے کٹانے والے، میرے دین کے لیے خون قربان کرنے والے، والصالحین،
میرے نیک صالح ولی بندے اولئک وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا پیارا یہ ساتھ ہے نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا، اللہ کے نیک ولیوں کا ساتھ ملے گا۔ کن کو ملے گا؟ جو نبی کے پیچھے چلنے والے۔ کن کو ملے گا؟ جو میرے نبی کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے سچے پیروکار بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نبی پاک کا دوسرا نبی پاک کا فرمان ہے۔ کیوں چکروں میں پڑتے ہو؟ کیوں دنیا کو چکر میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے ہاتھ کتنے بنائے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کتابیں بھی دو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک نبی کا فرمان ہے۔ اللہ نے ہاتھ بھی دو بنائے، ایک قرآن کے لیے، ایک نبی کے فرمان کے لیے۔ اور لوگوں کو تیسری چیز ہمیں تھمانا چاہے کہ یہ لے لو فلاں بزرگ کی فقہ ہے، یہ لے لو فلاں بزرگ کے قول ہے۔ بتاؤ کہ قرآن والا قرآن رکھ کر قرآن والے ہاتھ میں بزرگ کی فقہ کو پکڑے کہ نبی کی حدیث رکھ کر نبی کی حدیث والے ہاتھ میں امام کی بات کو پکڑے، کس کو رکھیں گے؟ دونوں چیزیں رکھی جا سکتی؟ نہ قرآن چھوڑا جا سکتا ہے، نہ نبی پاک کا فرمان چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن میں ہدایت ہے، نبی کے فرمان میں ہدایت ہے۔ اب کس کو رکھ کر امام کے قولوں کو پکڑیں؟ نہ قرآن چھوڑا جا سکتا ہے، نہ آقا کا فرمان چھوڑا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کہو رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر شان والے ہیں۔ ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ حضرات جتنے بھی امام گزرے ہیں سب کا ادب کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں، اور بے ادبی تو ہم سکھاتے نہیں، نہ ہمارا شیوا ہے، نہ ہمارا مشن ہے، نہ ہماری دعوت ہے۔ ہماری دعوت ادب کی دعوت ہے۔ لیکن لوگوں سن لو، سارے بڑوں کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد مانتے ہیں۔ کملی والے آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مانتے ہیں۔ جتنے بھی احترام کے لائق ہیں دنیا میں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، صلی اللہ، سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مانتے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مانتے ہیں۔ سب سے بڑا اللہ نے بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ سب سے اعلیٰ انسان اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو میرے محمد کریم کو بنایا ہے۔ اسی لیے تو اس نبی کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اب سنیے ذرا، 3 لوگ آئے نبی پاک کے دروازے پر، یا آپ کی بیویوں کے دروازے پر دستک دی، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ ہاں، آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی آئی، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اماں جان، ہم 3 لوگ ہیں دروازے پر آئے، سوال کرنے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے؟ آپ کیسے اللہ کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو ماں جی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار بیان کیے، آپ کی عبادت کا تذکرہ کیا، آپ کے رات کے قیام کا ذکر کیا۔ اب جب تینوں نے نبی پاک کی عبادت کا تذکرہ سنا تو حیرانی کی دنیا میں گم ہو گئے۔ ہو اتنی زیادہ نبی پاک بندگی کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو پاک ہے، بچپن پاک، لڑکپن پاک، بلوغت پاک، جوانی پاک، نبی کے دن پاک، نبی کی راتیں پاک، نبی کی خاموشی پاک، نبی کی باتیں پاک، نبی چلے تو نبی کا قدم قدم پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک سانس پاک ہے۔ جو اتنا پاک ہے وہ اتنی بندگی کرتا ہے۔ ہاں تو پھر ہم این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عبادت نبی کی عبادت کے کس کھاتے میں؟ ہماری عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو آج کوئی تحیہ کرے۔ ایک بولا، کہنے لگا نبی کے دروازے پر کھڑا ہو کر، انی اصلی اللیل ابدا، لو جناب میرا اعلان ہے، آج کے بعد میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا ہے، آج کے بعد رات کو میں نے سونا نہیں، ساری رات اللہ کی نماز میں گزاروں گا، ساری رات اللہ کی بندگی میں گزاروں گا، ساری رات میں نماز پڑھتا رہوں گا، سونا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نے یہ اعلان کر دیا، دوسرے نے اعلان کر دیا، انا اصوم الدہر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ روزے رکھتا چلا جاؤں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے۔ تیسرا بولا، میں نے تو بس اللہ سے ایسی لو لگا لینی ہے کہ دنیا کے تمام مصروفیات سے بالا تر ہو جانا ہے، بس
میں نے آج اعلان کر دیا ہے کہ فلا اتزوج النساء، میں نے کسی اور سے شادی نہیں کرنی، بس میں تو اللہ اللہ ہی کرنی۔ اب تینوں یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ مائی صاحبہ نے سن لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ماں جی نے فرمایا کہ ایسے آپ کے کچھ آنے والے آئے تھے، انہوں نے مجھ سے آپ کی عبادت کا سوال کیا تو میں نے آپ کی عبادت بندگی بیان کی، تو ان تینوں نے یہیں کھڑے ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو کر دروازے پر یہ باتیں کی۔ آپ نے سنا، خاموش ہو گئے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو فرمایا بھائی وہ تین لوگ کون ہیں میرے گھر گئے تھے؟ وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ کیا کہہ کر آئے تھے بھائی؟ میری بندگی کا سن کر کیا کہہ کر آئے؟ کہ یا رسول اللہ جب آپ کی عبادت کا ہم نے سنا تو ہمیں اپنی عبادت بہت کم نظر آئی، اپنی اللہ اللہ کرنی بہت کم نظر آئی، تو ہم نے سوچا جو پاک ہے، جس کی جیب میں جنت کی چابیاں ہیں وہ اتنی عبادت کرتا ہے تو ہم تو خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ہم نے یہ تہیہ بھی کیا اور اس کا اقرار بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا۔ اب سنیے، میرے پاک نبی نے شاباش نہیں دی، کیا بات ہے تم نے جو آج اعلان کیا کمال کر دیے، نہیں شاباش نہیں دی کہ تمہارا عمل بہت زیادہ ہوگا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنو حضرات، یہاں عمل کی کثرت نہیں چلتی، یہاں کثرت اعمال نہیں چلتے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلتی ہے۔ اللہ کے ہاں قدر اس عمل کی ہوتی ہے جس کے نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ کہ وہ کم کیوں نہ ہو۔ اب آپ نے کیا فرمایا سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کرنے والوں سن لو نا، میں رات کو سوتا بھی ہوں اللہ